السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ابراہیم کنبر حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں IKNN۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں باقی تو کئی اہم فیصلے کیے گئے، لیکن سندھ کے جو جزائر کا مسئلہ تھا جو متنازع بن چکا ہے، بلکہ جو سندھ کی ملکیت ہے، جو سندھ کے وسائل ہیں، سندھ کا ماننا ہے کہ وسائل پہ اس طرح وفاقی حکومت قبضہ نہیں کر سکتی، تو آج وفاقی کابینہ میں اس جو سندھ کے جزیرے ہیں ان پہ بات چیت ہوئی ہے، اور جو بھنڈار جزیرہ ہے اس پہ ایک نیا شہر بننے کی وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ کو یہ اختیار ہے یا نہیں، یہ سوال اہم بنتا ہے، کیونکہ اس طرح کی ملکیت جو ہے اور آئینی جو چیزیں ہیں ان کے لیے ایک فورم ہے مشترکہ مفادات کونسل کا، وہاں پہ یہ چیز وفاقی حکومت لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، صوبوں سے بات جو ہے صوبے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ متنازع مسئلہ اس لیے بھی ہے۔ ایک تو سندھ کا جو رائٹ ہے اس کو جو ان کے خدشات ہیں، سندھ کے عوام کے خدشات ہیں، ان کو دور نہیں کیا جا رہا، لیکن ایک اہم جو ڈیولپمنٹ وہ آج جو وفاقی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ حکومت سے معاملات طے ہو گئے ہیں۔ بھئی پہلی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت سے معاملات کیا طے ہوئے ہیں، ایک تو وفاقی حکومت نے یہ بتانا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت اس دعویٰ کی تردید یا تصدیق کرے کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ معاملات کچھ حد تک طے ہو گئے ہیں، اور گورنر کو پیچھے لگایا گیا ہے کہ یہ جزائر جو سندھ کے ہیں ان سے جو ان کی مالکیت، جو ایک گورنر دوسرے علی زیدی صاحب، یہ 2-3 بندے ہیں جن کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ یہ جو جس طرح بھی ہو حکومت کی سطح پہ حکومت کو لالچ دے کے دھمکا کے جو بھی ہو، حکومتیں پبلک کی جو پراپرٹی وسائل اصل میں عوام کے ہوتے ہیں، ان کی جو مالک ہوتی ہے زمین کی، دھرتی کی جو مالک عوام ہوتا ہے، وسائل ان کے ہوتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، عوام کو ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے اگر معاملات طے بھی ہوئے ہیں تو سندھ گورنمنٹ کو کسی نے یہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ آپ سندھ کے وسائل کو اس طرح 3 وال کر دیں۔ دوسری بات، سندھ حکومت کو یہ بھی وضاحت کرنی چاہیے کہ واقعی وفاقی کابینہ جو دعویٰ کر رہی ہے اس دعویٰ میں سچائی ہے بھی یا نہیں، اگر نہیں تو فوری طور پہ اس معاملہ کی تردید آنی چاہیے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے، یہ جو ڈیولپمنٹ کے نام پہ وسائل پہ جو قبضے کیے جاتے ہیں، یہ ایک سوچ یا مینٹلٹی، ایک ذہنیت ہے۔ جس طرح 1 یونٹ کی ذہنیت تھی کہ سب کو ملا کے اور جو بس ایک ہی نام دے کے پھر جو صوبوں کے عوام کی جو ملکیت ہے اس کے حق پہ غاصبانہ قبضہ کیا جائے، تو یہ وہی پریکٹس ہے جو جاری ہے ملک میں۔ کاروبار کے نام پہ وسائل کی جو وسائل یا جو ملکیت ہے، عوام کی ملکیت ہے، جس کے مالک وہاں کے عوام ہیں، ان پہ قبضے کی نہ اجازت دی سکتی ہے، نہ اس پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہوگی۔ تو کاروبار ہونا چاہیے، ملک کو ترقی کرنی چاہیے، لیکن وہ ترقی عوام کی قیمت پہ نہیں ہونی چاہیے، عوام کے وسائل کے قیمت پہ نہیں ہونی چاہیے۔ مالکی جو ہے وسائل کے یا حقوق جو ہیں ان کی قیمت پہ یہ ترقی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اہم ایشو، یہ اہم دعویٰ وفاقی حکومت کا تھا۔ پہلے تو وفاقی حکومت یہ بتائے کہ کس نے مینڈیٹ یہ دے دیا آپ کو کہ سندھ کے جزائر ہیں ان پہ آپ نیا شہر بنائے دیں، ترقی کے نام پہ آپ ترقی کے نام پہ پھر کل کسی بھی سندھ کے کسی بھی شہر کو آپ اسی طرح اون کریں گے اور کہیں گے اس پہ وفاقی حکومت کا دعویٰ بنتا ہے تو یہ وفاق کا ہے اس لیے ہم کریں گے۔ اور دوسری بات کہ سندھ حکومت بھی اس کی وضاحت کرے کہ آیا وفاقی حکومت کے دعویٰ میں کوئی جو دعویٰ ہے وہ درست ہے یا وہ بالکل جو غلط بات کر رہے ہیں۔ تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ اگر فرض کریں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کوئی دعویٰ کر بھی دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو دعوے دار ہے وہ سندھ کی پبلک، سندھ کی عوام ہے۔ تو اس طرح کے جو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت جو آپس میں گٹھ جوڑ کر کے یہ معاملات طے کر رہے ہیں، اس کو کبھی اور کسی صورت میں اسی لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو آئین ان کو مینڈیٹ نہیں دیتا، دوسری یہ وسائل کی حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ امین ہوتی ہیں، امانت ان کے پاس ہوتی ہے، تو امانت میں یہ جو خیانت مانی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا، دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔